السلام علیکم. میں یونیک فرنیچر کا اونر بات کر رہا ہوں. جیسا کہ 2025 میں یہ میرا فرنیچر کا جو ماڈل ہے، ڈیزائن ہے، بہت وائرل ہوا. یہ بہت چلا یہ ڈیزائن میرے پاس میں سے. میں اسی لیے آفر رکھا تھا، رمضان تک بول کے آفر تھا یہ. اب یہ میرا برانچ ری اوپن ہوا ہے، گودام میرا برانچ. اس کے موقع پہ میں 2000 روپے یہ فرنیچر میں اور کم کر دیا ہوں. 48,000 میں یہ فرنیچر ہے. پہلے یہ 50,000 کا تھا. یہ اس میں کیا کیا آئٹمس رہیں گے 48,000 میں؟ اس میں آپ کو 6.5 کا ایک بیڈ ہے، اور 4 فٹ بائی 7 فٹ کا ایک شوکیس ہے، 4.5 فٹ بائی 7 فٹ کا ایک ڈریسنگ ٹیبل ہے، 2 سائڈ ٹیبل ہے پلنگ کے بازو کے، اور آپ کو اس میں ایک کوچ ہے پلنگ کے سامنے جو آ رہی مردان نہیں آ کے وہ آ رہا آپ کو. السلام علیکم ناظرین، 7H نیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے. سید شاہ احمد اللہ حسینی نے مجلس کی جانب سے سیاسی جلسوں میں اسلامی باتیں کرنے پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا. آئیے سنتے ہیں تفصیلات. اب میں کچھ بولا تو سیاسی مریدانہ کمنٹس میں آ کے واویلا کرتے، ماتم کرتے، میں تنقید کر رہا ہوں، AIMIM کی مخالفت کر رہا ہوں بولتے، جبکہ الیکشن اور کسی پارٹی کی ہار جیت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہاں، اللہ، رسول، دین اسلام سے میرا بہت گہرا تعلق ہے. اور جب سیاسی جلسوں سے دین پر بات آ جائے تو میں یہی بولوں گا کہ 2 کوڑی کی سیاست، 2 کوڑی کا الیکشن گیا بھاڑ میں. ہمارے دین اسلام سے کھلواڑ کریں گے تو ہم برابر بولیں گے. میری آواز سننے والوں، آپ لوگ چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، اپنی سیاست کو ذرا بازو رکھ کے سوچئے. یہ ہمارے دین اسلام کی بات ہے. جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں، اگر مسلمان ہے، ایمان والے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے ہیں، تو مجھے بتائیے یہ سب دین اسلام کے نام پہ کیا تماشا ہے؟ ہمارے دین اسلام کا اس طرح کیوں مذاق اور سیاسی کھلواڑ بنایا جا رہا؟ ذرا سنیے آپ لوگ. 75 برس کی ظلم اور زیادتی ستم کے بعد وقت فرعون کو برباد کرنے کے لیے اللہ نے ایک موسیٰ کو بھیجایا اسد الدین اویسی صاحب کی شکل میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجایا اسد الدین اویسی صاحب کی شکل میں. واہ! تو کیا اب اسد الدین اویسی صاحب اندر سے موسیٰ علیہ السلام ہے؟ مذاق بنا کے رکھے ہوئے ہیں انبیاء علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درجات کا. کیا دارالسلام پہ جبرائیل علیہ السلام آ کے پیغام دیے؟ کیا اسد الدین اویسی صاحب پہ وحی نازل ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اب موسیٰ علیہ السلام بنا دیا؟ کس طریقے کی سوچ اور زبان ہے یہ، جو ہمارے دین اسلام کے وقار کو سیاست کے لیے اس طرح گھٹایا جا رہا؟ دیکھتے جائیے آپ لوگ. اٹھو میری بہنوں، اٹھو میری ماؤں، تم کو واسطہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تم کو واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج کلمہ خطرے میں ہے، قیادت خطرے میں ہے. کیا واسطہ ہے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ منسپل الیکشن سے؟ کیا لینا دینا ہے بلدیہ الیکشن کی ووٹنگ سے ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ام المومنین کا؟ کس طرح کی بے حرمتی ہے یہ؟ کہاں کھڑے ہوئے ہے؟ کیا ماحول میں ہے؟ کس کا نام لے رہی؟ کوئی احساس نہیں ہے. ہمارے دین اسلام، اللہ، رسول، انبیاء علیہ السلام، اہل بیت اطہار کی کوئی اہمیت باقی نہیں رکھ رہی. اپنے مفاد پرست ووٹوں کی چکر میں، 2 کوڑی کی سیاست کی چکر میں ہمارے دین اسلام کا وقار گھٹا دے رہی، عوام کو دین اسلام سے گمراہ کر دے رہی. اور کیا ہوا مسلمانوں کے کلمے کو؟ کہاں پر ہمارا کلمہ خطرے میں آ گیا؟ کیا تعلق ہم مسلمانوں کے کلمے کا 2 کوڑی کی سیاست اور بلدی الیکشن سے؟ کیوں سیاسی جلسوں سے مذاق اور کھلواڑ بنا کے رکھے ہوئے ہیں ہم مسلمانوں کے انبیاء علیہ السلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار اور ہمارے مقدس نعروں اور کلموں کا؟ کوئی بولنے والا نہیں ہے، اس لیے جو چاہے دین اسلام سے کھلواڑ کر رہی. آئیے ذرا آپ یہ سنیے. انشاءاللہ تعالی ہندوستان کے 29 ریاستوں کے ایوانوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پکاریں گا. ہمارے بھارت دیش کے ایوانوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ کیوں پکاریں گا؟ کیا پارلیمنٹ اور اسمبلیز مذہبی مقام ہے؟ ایوان کانسٹیٹیوشن سے چلتے یا کسی مذہب سے؟ کیوں ہمارے کلمے کے نام پہ اغیار کو للکار رہی؟ مسلمانوں کا کلمہ کیا سیاستدانوں کی جاگیر ہے جو جدھر بولے ادھر روڈوں پہ، جلسوں میں اور کہیں بھی اپنے مفاد کے لیے پکار لو؟ کیا کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے مقدس کلمے کی؟ ذرا سوچئے. اب اس کے جواب میں دوسرے مذہب والے سیاستدان اگر کوئی کلمے پہ پلٹوار کیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر کوئی گستاخی کیے، اور اگر کوئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لیے،
تو لیتے AIMIM والے ذمہ داری؟ کیا کر لیتے؟ تو کیوں میونسپل الیکشن سے ہمارے مذہبی معتبر ناموں کا استعمال کیا جا رہا؟ ارے ہم مسلمانوں کے کلمے کو سب سے بڑا خطرہ تو سیاستدانوں سے ہو گیا، ورنہ مسلمان تو باوضو ہو کر بڑی تعظیم سے کلمہ پڑھتے رہے۔ آئیے اور سنیں۔ 25 گھروں میں جاؤ، 20 گھروں میں جاؤ، ماشاءاللہ سے گھر بھر کر بچے ہیں ہمارے پاس، ایک گھر میں 10 12 ہوٹلس ہے۔ جاؤ 2 منٹ کے لیے جاؤ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، آپ کے قوم کی حفاظت کرنے کے لیے، آپ کے اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے، آپ کے برقعے کی حفاظت کرنے کے لیے، حجاب کی حفاظت کرنے کے لیے، مساجد کی حفاظت کے لیے۔ لکھ لو، 3 دن محنت کرو، 15 20 گھروں کو جا کر یہ دعوت دو کہ سمینہ شکیل کو جتانا ہے، مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرنا ہے۔ عورتاں اپنے گھروں سے نکل کے دوسروں کے 25 30 گھراں پھر کے AIMIM کو ووٹ دلائے تو اللہ اور رسول راضی ہوتے۔ واہ، کیسا مذاق بنا کے رکھ دیا اللہ رسول کے نام پہ، جو منہ کو آیا اللہ رسول کا نام لے کے بولے رہے۔ جس عورت ذات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے باہر جانے سے بہتر گھر کے ایک کونے میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس عورت ذات کو دوسروں کے 15 20 گھروں میں پھر کے AIMIM کو ووٹ دلاؤ اللہ رسول راضی ہوتے بول رہے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اتباع رسول کے ساتھ AIMIM کو بھی ایڈ کر دیے، AIMIM کو بھی ون آف اے پلر آف اسلام بنا دیے، فرائض میں شامل کر دیے AIMIM کو ووٹ ڈالنا، AIMIM کو ووٹ ڈالنا دینی فریضہ بنا دیے۔ ادھر سیاسی پارٹی کے لیڈر کو موسیٰ علیہ السلام بول دیے، عورتاں گھراں پھر کے ووٹاں دلائے تو اللہ رسول راضی ہوتے بول رہی۔ عجیب تماشا کر دیے دین اسلام کا۔ آئیے اور سنیے۔ کل مرنے کے بعد اللہ تم سے پوچھیں گا اپنوں سے ہٹ کر قوم اور ملت کے لیے کیا کیے، تو یقیناً 2026 فروری کا یہ انتخابات میں اللہ کو ہم کہہ تو سکیں گے اللہ یہ میری ذات کے لیے نہیں، میری قوم اور ملت کے اثاثے کو مضبوط کرنے کے لیے میں 25 گھروں میں جا کر 75 ووٹ ڈلوائی تھی، شاید اللہ کو آپ کی وہ ادا پسند آ جائے اور جنت مل جائے۔ اللہ کو تو ہلا چاہیے، ہلا جنت دینے کا میرے بھائی۔ تو بتاؤ میری بہنوں، 75 ووٹ کون کون دلائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ صاحب اس سے پہلے بھی گاؤں والوں کو جا کے ایسی باتیں بتائے تھے کہ مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اس لیے AIMIM کو ووٹ دیو۔ اور اب دیکھیے کیا ورژن آ رہا، مرنے کے بعد مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے تو 2026 کے سنگاریڈی کے میونسپل الیکشن بتائیں گے۔ واہ، کیا مذاق بنا دیے دین اسلام کا۔ خواتین اپنے گھراں چھوڑ کے دوسروں کے 25 30 گھروں میں پھر کے AIMIM کو 75 ووٹ ڈلوائے تو اللہ رسول راضی ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہ ادا پسند کریں گے اور پھر ڈائریکٹ جنت ملیں گی بول رہے ہیں۔ ارے قرآن، احادیث اور ہمارا پورا دین اسلامی پلٹ دے رہے ہیں یہ لوگ، سیاسی جلسوں کی آڑ میں دین اسلام سے عوام کو گمراہ کر دے رہے ہیں۔ اب یہ سنیے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مسلمانوں کی بے بسی کو سن لیا، اللہ نے مسلمانوں کی بے بسی کے اوپر ایک رحمت کے فرشتے کو بھیجایا بیرسٹر کی شکل میں۔ 75 برس کی بربادی کے بعد وقت کے فرعونوں کے خاتمے کے لیے ایک موسیٰ کو بھیجایا اسد الدین اویسی کی شکل میں۔ کہاں کے مسلمان بے بس تھے جو اللہ سے دعا کرے اور اللہ دعا قبول کر لیے؟ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں جبرائیل علیہ السلام کس کو آ کے بول رہے ہیں آخر؟ کیا قرآن کے بعد بھی کوئی نئی کتاب نازل ہو گئی؟ کیا قصہ ہے آخر؟ کہاں سے لا رہے ہیں یہ سب؟ کیوں مسلمانوں میں دین اسلام کے تعلق سے گمراہی پھیلا رہے ہیں؟ اور کیا اب اسد صاحب انسان نہیں رہے؟ اشرف المخلوقات میں نہیں رہے اب اسد صاحب؟ بیرسٹر کی شکل میں رحمت کے فرشتے کب بن گئے اسد صاحب؟ تو کیا اب یہ ساری دنیا کے مسلمان مان لینا کہ اب صرف جو شکل ہے وہ اسد صاحب کی ہے، لیکن اندر سے اسد صاحب نہیں ہے بلکہ موسیٰ علیہ السلام ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا مذاق اور کھلواڑ ہے یہ؟ عوام پوچھ رہی کیا موسیٰ علیہ السلام 14% سود کے اوپر بینک چلا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسد صاحب کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام آگے کہتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسد صاحب کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیے کہتے۔ اور ادھر اسد صاحب کو دیکھیے، تقریروں میں ٹھہر کے بیگن کو بولو 5 لاکھ کا پان کھا کے تھوکتا ہوں، جو اصل انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں علماء دین کے تعلق سے برا بول دے رہی، لفافوں پہ پلنے والے ہیں بول دے رہی، ان کے گھروں سے نکلنا مشکل کر دوں گا، ٹن ٹن آٹن بچے پیدا کرنے کا نسخہ، تارا پان شاپ، میں چھچورا ہوں۔ کیا یہ سب موسیٰ علیہ السلام بول رہی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔
دین کے نام کے اوپر تماشا بنا کے رکھ دیے. ذرا یہ دیکھیے کیا بول رہے ہیں برقع پوش خواتین کو. مسلمان برقع پوش خواتین کو بٹھا کے روڈ کے اوپر چلاؤ نہ کہا جا رہا. چلو ڈالیں گے اتنی کمزور آواز سے سمینا شکیل نہیں جیت سکتے یہاں سے. بچے کرو ڈالیں گے چلاؤ نا. برقع پوش خواتین روڈوں کے اوپر چلانا. اور ذرا یہ غور سے دیکھیے, سمجھ میں آیا کیا پوچھے تو کیا جواب ملا؟ ذرا غور سے سنیے. وہاں بیٹھی ہوئی ایک خاتون کیا بول رہی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ذرا ان کو خاموش بٹھاؤ, ادھر ادھر سنو. بولو نعرہ تکبیر. سننے والوں کو سمجھ میں آ گیا. اور ایک خاتون وہاں پر شیطان کی اولاد بول دی. ذرا ان کو خاموش بٹھاؤ, ادھر ادھر سنو. ہمارے علی جناب اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب قبلہ, آپ مجھے ایک کال کر لیجئے, میں حاضر ہو جاتا ہوں. آپ دونوں کے پیٹ میں منڈی ڈال لیتا ہوں. لیکن یہ ہمارے دین اسلام پر ٹارچر بند کروائیے پلیز. اور ذرا آپ لوگ بھی اپنے تقاریر سے احتیاط کیجئے. یہ سوب آپ لوگ کی ہی نقل مارنے کی چکر میں ہے. اللہ کے لیے رحم کریے. آپ کی سیاست آپ جیسا کرتے کریے. آپ سارا دیش فتح کریے, ہر جگہ سے الیکشن لڑیے, جیتیے. لیکن ہمارا دین اسلام آپ لوگ کا کیا بگاڑا جو اس طرح سے ڈیگریڈ کیا جا رہا؟ ہمارے کلمے کو ہم مسلمان اپنی جان سے زیادہ چاہتے, لیکن اس طرح ہمارے مقدس نعرے اور کلمے کو سیاسی سٹیجز سے اور سڑکوں پہ چیخ چیخ کے کیوں نیچا دکھایا جا رہا؟ کیوں اس کی پہچان کو, عظمت کو, وجود کو سیاسی جلسوں سے شرمسار کیا جا رہا؟ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء علیہ السلام, اہل بیت اطہار, خلفائے راشدین اور ام المومنین کے ناموں کو اس طرح سے کیوں شرمندہ کیا جا رہا؟ کیا قصور ہو گیا ہم مسلمانوں سے جو ہر الیکشن میں ہماری مذہبی دل آزاری کی جا رہی, ہر بار سیاسی مفاد کے لیے ہمارے دین اسلام کا تماشا بناتے ہوئے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا؟ ارے آپ کا الیکشن ہے, آپ کا پروفیشن ہے, آپ لڑیے الیکشن. بلدیہ کا الیکشن ہے, ڈیولپمنٹ کی بات کریے, سڑکوں کی بات کریے, موہریوں کی بات کریے, عوام کو کیا فیسلٹیز دے سکتے اس کی بات کیجئے. آپ لوگ کے الیکشن سے ہمارے دین اسلام کا کیا تعلق؟ بلدیہ کے کاموں سے, میونسپل الیکشن سے فرشتے, موسیٰ علیہ السلام, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کیا واسطہ؟ دیکھیے میں ایک کلیئر بات بتا رہا ہوں. اگر آپ یا آپ کے چاہنے والے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو انبیاء علیہ السلام کا درجہ دیا جائے, یا آپ کو پیغمبر مانا جائے, یا آپ کو بھی ایک پروفٹ آف گاڈ مانا جائے, تو بے شک آپ اپنا ایک مذہب بنا لیجئے, ایک نیا ریلیجن بنا لیجئے آپ لوگ. اور آپ کے یہ جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان سب کو آپ کے مذہب میں لے کے آپ ان کے پیغمبر بنے رہیے. خدا کی قسم ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آپ اپنی سیاست کے لیے آپ کے مذہب کا دھڑلے سے استعمال کیجئے, جو منہ کو آیا بول لیے جلسوں سے. آپ کے لوگوں کو جو دل میں آیا جہاں جو بول سکتے بولنے کا حق دیجئے. واللہ ہم آپ سے اس پر کوئی مخالفت تو دور کی بات ہے, آپ کا اور آپ کی سیاسی جماعت کا نام تک اپنی زبان سے نہیں لیں گے. دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے, ہم آپ کو ملا کر مان لیں گے کہ 1,24,000 ایک پیغمبر آئے. لیکن اب بس آپ لوگ ہمارے دین اسلام, ہمارے مقدس نعرے, ہمارے مقدس کلمے, ہمارے انبیاء علیہ السلام, ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے اہل بیت اطہار, ہمارے حسنین کریمین, ہمارے خلفائے راشدین, ہماری امت کی ماں ام المومنین, ان سب کی عظمت, ان سب کے وقار اور درجات کا اس طرح سیاسی کھلواڑ کرنا چھوڑ دیجئے. السلام علیکم, میں یونی فرنیچر کا اونر بات کر رہا ہوں. جیسا کہ 2025 میں یہ میرا فرنیچر کا جو ماڈل ہے, ڈیزائن ہے, بہت وائرل ہوا, یہ بہت چلا یہ ڈیزائن میرے پاس میں سے. میں اسی لیے آفر رکھا تھا, رمضان تک بول کے آفر تھا یہ. اب یہ میرا برانچ ری اوپن ہوا ہے, گودام میرا برانچ. اس کے موقع پہ میں 2,000 روپے یہ فرنیچر میں اور کم کر دیا ہوں. 48,000 میں یہ فرنیچر ہے, پہلے یہ 50,000 کا تھا. یہ اس میں کیا کیا آئٹمس رہیں گے 48,000 میں؟ اس میں آپ کو 6.5 کا ایک بیڈ ہے, اور 4 فٹ بائی 7 فٹ کا ایک شوکیس ہے, 4.5 فٹ بائی 7 فٹ کا ایک ڈریسنگ ٹیبل ہے, 2 سائڈ ٹیبل ہے پلنگ کے بازو کے, اور آپ کو اس میں ایک کوچ ہے پلنگ کے سامنے جو آ رہی, مردان نہیں آ کے وہ آ رہا آپ کو.
इसमें कलर्स और डिजाइन का आपके पास अवेलेबल रहेंगे कस्टमर डिमांड पे? जी हाँ, मेरे पास तो कलर के रहते बन के ऑलरेडी, फिर भी कस्टमर को जो भी कस्टमाइज कराना है, डिज़ाइन में है, कलर में है, तो वो करवा सकते हैं मेरे पास में। उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता। जो रेडी है सामान, वो मेरे हिसाब का जो डिज़ाइन है, जो पीछे रखा हुआ है, ये सीधा आप लोड कर सकते हैं ऑर्डर करके। इसके हट के भी दूसरे डिजाइन मिलेंगे फिर यहाँ पे? हाँ, सब डिज़ाइन मिलते हैं मेरे पास में से। जो भी कस्टमाइज कराना है कस्टमर को, ऑनलाइन से कुछ भी ला के फोटो है, कैटलॉग का है, जैसा भी है, जो भी रहा डिज़ाइन हम बना के देंगे उसको। रीजनेबल प्राइस डिफरेंट रहता थोड़ा बहुत, रीजनेबल प्राइस रहता है वो भी। उसकी भी वारंटी 5 साल की रहती है। ये ऑफर कब तक रहेंगे आपको? अभी ये ऑफर सिर्फ रमजान तक ही ऑफर है, क्योंकि बहुत सारी डिमांड थी पब्लिक की, ऑफर कब तक है, कब तक पूछ रहे थे, रिक्वायरमेंट थी बहुत सारे लोगों की, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूं। इसके अलावा पॉपुलर उसका कुछ चार्ज अलग रहेगा क्या? अलमारी 100 किलो का अलमारी 15,000 का है, और वो जो मैट्रेस है, मैट्रेस 5,000 की है, 7,000 की है, 8,000 की। देखिए मैट्रेस को 2 साल की वारंटी का मैट्रेस 5,000 का है। और बिस्तर, हेवी बिस्तर है मेरे पास में से 5,000 का बिस्तर है, अच्छी मच्छरदानी के साथ में। अलमारी 15,000 की 100 किलो की अलमारी है। जोड़ी अलमारी लिए तो आपको 16,000 में 2 आती राजा रानी। ये आपका न्यू ये मेरा ब्रांच का लोकेशन है बल्लागुड़ा गौस नगर, ऑटो स्टैंड यूसुफ बेगा ऑफिस, गौस नगर में है ये मेरा ब्रांच, यूसुफ बेगा ऑफिस के सामने। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9000005587, 9000004487। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।